الفاظ کو سنیں اور سیکھیں، اور خداوند ہمارے سیکھنے اور سننے کے عمل کو ایسے جاری رکھنا، اور ہم سب کے ساتھ ہونا۔ ہم تیرے پاک کلام سے، تیرے روح کی ہدایت سے سنے ہیں پیارے خداوند۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام۔ اس سے پہلے ہم سب نے 4 کلموں کی تلاوت کی ہے۔ 4 کلموں پر جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیے ہیں، سنے ہیں، جس میں سے پہلا کلمہ، جس میں متی اور مرکز نے صرف چوتھا کلمہ پیش کیا ہے، لوکا پہلا کلمہ، دوسرا اور 7واں کلمہ بیان کرتے ہیں، اور یوحنا نے بھی 3 کلمات ریکارڈ کیے ہیں، تیسرا کلمہ، 5واں اور 6واں کلمہ۔ یہ جو 5واں کلمہ ہے خداوند یسوع مسیح کے جسمانی دکھوں کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں جو خداوند یسوع مسیح جسمانی دکھ، انہیں خود کو پیاس لگی ہے۔ گتسمنی باغ سے لے کر جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی میں دعا کرنے کے لیے گئے تو وہ تو لکھا ہے کہ ان کا پسینہ مالک خون کی جیسے ٹپک رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے جو مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب 32ویں آیت سے لکھی دیکھیں گے۔ بتیسویں آیت سے لے کر جب ہم 41ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو ادھر ہم خداوند یسوع مسیح کی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہ جو پر آخری وقت کو محسوس کر رہے ہیں کہ آن پڑا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس وقت کی حالت سے لے کر، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر آخری وقت تھا ان کے پکڑوائے جانے کا، وہ اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اس مرضی کو جو خدا نے خداوند یسوع مسیح کے لیے مقرر کی تھی، صلیب کی موت کو اسے پورا کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس وقت بھی اپنی مرضی نہیں پوری کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ادھر آئے ہی مرنے کے لیے تھے، صلیبی دکھ اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ شروع سے لے کر آخر تک تمام پیشن گوئیاں پوری کرتے رہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے اس وقت سے لے کر رات کا وقت تھا، رات کے وقت کوئی بھی عدالتیں نہیں کھلتی ہیں، صرف وہی اس پر ہمارے لیے سیاست ہوئی، اس پر عدالتیں کھلی اس وقت، اور اسے لے جایا گیا عدالتوں میں اور صلیب پر پہنچایا گیا۔ رات گتسمنی سے لے کر صلیب تک ان کو گرمی کی شدت کی وجہ سے جب ان پر ظلم کیا جا رہا تھا تو ان کو پیاس لگی، اور پیاس کی یہ شدت یہ تھی کہ عبرانی زبان میں اس کے لیے ڈپسو کا لفظ یوز ہوا ہے کہ یہ بالکل پیاس کی آخری سٹیج ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے میں پانی اٹھاؤں اور پی لوں، انتہائی بہت زبردست پیاس کی شدت جس کی کہہ لیں کہ کوئی انتہا نہ ہو۔ اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ تمام باتیں پوری ہوئی اور یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا میں پیاسا ہوں۔ نوشتہ کون سا پورا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبھی باتیں جو خدا باپ نے اس کے لیے مقرر کی تھی، پیشن گوئیاں جو مختلف انبیاء اکرام نے ان کے لیے کہی تھی، وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آ رہی ہے۔ ایک بات جو وہ آخری کہتی تھی، وہ ایک بات کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں زبور 69 میں اس کی 21ویں آیت میں،
جی کوئی تلاوت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سکہ پلایا۔ خدا یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ صلیب پر ہے کہ کوئی بات خدا باپ نے جو کہی ہے وہ رہ تو نہیں گئی، یہ ایک آخری بات رہتی تھی کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دی اور مجھے پینے کو سرکہ دیا۔ یہ آخری بات تھی جو خدا یسوع مسیح صلیب پر مکمل ہونے والی رہتی تھی۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس بات کو روحانی مدد میں لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو اس وقت پیاس نہیں لگی تھی، تو اس وقت خدا یسوع مسیح نے اپنی پیاس کا جو اظہار کیا تھا، وہ پانی مانگ رہے تھے، اس کے پانی پینے سے کچھ اس کے دکھوں میں کمی نہیں آ جانی تھی۔ پانی کیوں مانگا؟ کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو زبور 69 میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے پینے کو سرکہ دیا۔ سرکہ آپ جانتی ہیں کہ ایک 3rd کلاس کی میں تھی، مشروب تھی جو کہ اسے پینے کو دی گئی۔ سرکہ انہوں نے اسے کیوں پلایا؟ کیونکہ وہ اس کی حقارت کر رہے تھے، اسے ذلیل کر رہے تھے، کیونکہ عموس نبی کہتے ہیں کہ عموس نبی کے مطابق نذیر کو سرکہ پلانا گناہ ہے۔ ہم دیکھیں گے عموس نبی، عموس کی کتاب 2 باب 12 آیت، لیکن تم نے نذیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کرے۔ ادھر عموس نبی کے نزدیک جو نذیروں کو میں پلانا بالکل ایک گناہ ہے، گھٹیا کام ہے۔ نذیروں کو میں نہیں پلا سکتے ہم۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو میں پلائی کیونکہ اس کی وہ نذارت کا انکار کر رہے تھے، اسے نذیر نہیں مان رہے تھے، اور اس کے متی کے انجیل 27 باب اس کی 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اسے اس کے ہاتھ میں سرکنڈا پکڑایا، جبکہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی زبردست آسا ہونا چاہیے تھا، ایک مضبوط آسا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک کمزور سا کانا پکڑایا، سرکنڈا پکڑایا، جو کہ یہ بھی اس کی نذیر ہونے کی انکار کر رہے ہیں کہ ہم اسے نذیر نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ کوئی کمزور سا شخص ہے، اسے نہیں مان رہے اس کی وہ کہ خدا کا بیٹا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ اگر وہ بادشاہ مانتے تو اسے اس کے ہاتھ میں کوئی زبردست قسم کا آسا ہونا چاہیے تھا۔ سو کیا نام ہے، گتسمنی سے لے کر صلیب تک کے سفر میں خداوند یسوع مسیح پر بہت ہی ظلم ڈھائے گئے۔ کس کے لیے ڈھائے گئے؟ ہمارے لیے ڈھائے گئے، جو صلیبی دکھوں کے لیے۔ یسایہ 53 باب ہم بخوبی جانتے ہیں کہ صلیبی دکھوں کی پیشن گوئیاں اس میں بہت زیادہ ہیں۔ یسایہ 53 باب میں کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود ہوا، ایک آدمیوں میں حقیر و مردود، یہ بالکل آدمیوں میں رد کیا گیا ہوا۔ رد کی بھی جو لاسٹ سٹیج ہے نا، کہ رد کے بعد کوئی اور سٹیج نہیں جس کو ہم حقیر سے حقیر لفظ کہتے ہیں، اس کے لیے مردود لفظ استعمال ہوا ہے کہ رد کیے ہوئے شخص کی آخری حالت ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور اس کی کچھ قدر نہ کی گئی۔ صلیبی سفر میں شروع سے لے کر آخر تک اس کی تحقیر، اس پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہماری ہی سیاست، ہماری ہی نجات کے لیے اس پر سیاست کی گئی، سلامتی کے لیے اس پر سیاست کی گئی تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ ہم صلیبی سفر میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کو 2 دفعہ پانی کی آفر انہوں نے کی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے اسے پت ملی ہوئی میں پینے کو دی۔
اصل میں یہ پت ملی ہوئی میں کیا چیز ہے؟ یہ ایک جڑی بوٹیوں کا پانی ہے جو کہ رومی حکومت کے اندر کچھ سافٹ کارنر تھا کہ وہ یہودیوں کو وہ جو جسے سلیب دینی ہوتی تھی اسے سلیب دیتے وقت اسے پلا دیتے تھے تاکہ اس کے درد جو ہے وہ اسے کم محسوس ہو اور کوئی شور نہ کرے اور ہمیں تنگ نہ کرے، اور تاکہ وہ سکون سے اسے سلیب دے سکے، سلیب دینے میں بھی کوئی دقت نہ آ سکے اور یہ بندہ بھی مدہوشی میں سارے زخم ساری تکلیف برداشت کرتا رہے۔ لیکن لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے چکھا اور نہ پی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے پورے ہوش و حواس میں سارے دکھ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ کوئی بھی اس میں کوئی انہوں نے میں نہ پی جو کہ ان کو اپنے ہوش و حواس ہونے دیتے، کیونکہ ادھر خداوند یسوع مسیح کو کوڑے لگ رہے ہیں، ہمارے ادھر زخم ہمارے گناہ جڑ رہے ہیں، ان کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، ان کی داڑھی نوچی جا رہی ہے، ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس صلیبی دکھ کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے پورے ہوش و حواس میں برداشت کیا، اور آخر پر انہوں نے اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ کئی لوگ اسے روحانی معنوں میں لیتے ہیں کہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کو پانی کی نہیں بلکہ ہماری پیاس ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کی پیاس ہے، لیکن اس وقت بھی ان کے جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوئی تھی، پانی کی کمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ پانی انہوں نے کہا کہ پیاسا ہوں، پانی پی کر وہ اپنے درد کو کم نہیں کر سکتے تھے، تکلیف کو کم نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے کہا کہ نوشتہ پورا ہو ظہور نصرت میں۔ اگر آپ اسے روحانی مطلب میں لینا چاہتے ہیں تو اردو میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے میں پیاسا ہوں، تو عبرانی میں اسے ڈپسو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ڈپسو فعل حال جاری صیغہ واحد متکلم کا لفظ ہے۔ یہ ہم اس سے عبرانی مطلب میں اسے دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عبرانی میں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کہتا رہتا ہے، آج بھی وہ کہتا رہتا ہے، آج بھی وہ کہتا رہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس روحانی مطلب میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں، وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے۔ جب خداوند نے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو ادھر انہوں نے سرکنڈا اٹھایا اور سپنج کو اٹھایا اور سرکہ برتن میں پڑے سرکہ کو اس کے منہ کے ساتھ لگایا اور اسے پلایا۔ اس وقت انہوں نے اس کی پیاس بجھانے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال کیا جو کہ اس کی حقارت ہی کر رہی تھی، اس کو تذلیل ہی کر رہی تھی۔ آج بھی اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حقیقی معنی میں دیکھیں کہ آپ اس کی کیسے پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ کہ اس کی آج ہم تذلیل کریں، اس کو آج بھی ذلیل کریں۔ اس کی پیاس بجھانے کے لیے پولس رسول فرماتے ہیں کہ کو ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ ان تینوں چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی پیاس بجھانے کے لیے۔ خداوند آپ کے پاک کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دے۔